اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید رضوان اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں آج ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، اور یہ انٹرویو سیریز سر ریحان اللہ والا انیشیٹو کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس میں 9 انٹرویو کر چکا ہوں اور آج میرا 10واں انٹرویو ہے۔ اور میرے ساتھ آج جن معزز شخصیت نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے مفتی وسیم خوشحالی والا۔ مفتی وسیم صاحب ایک عالم دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیجیٹل اسکلز وغیرہ سیکھ رہے ہیں، اور سب ریحان اللہ والا صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جرنی کے بارے میں اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنا انٹروڈکشن لینا چاہوں گا کہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی وسیم کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے۔ تو مہربانی کر کے اپنا تھوڑا سا تعارف دے دیجیے۔ میرا نام مفتی وسیم خوشحالی والا ہے، جو آپ نے نام دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ میری عمر کے حوالے سے اگر بات کی جائے 27 سال عمر ہے میری، اور تعلیمی حساب سے میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، جسے ماسٹر ڈگری کہتے ہیں۔ حدیث، فقہ اور تفسیر کے اوپر میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مفتی کا کورس بھی کیا ہے فقہ کے اوپر، جو پی ایچ ڈی ڈگری کے لیول کے مطابق ہے۔ باقی میں کراچی کا رہائشی ہوں، اور پیچھے سے میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ابتدائی تعلیم میں نے چھوٹے سے گاؤں میں حاصل کی ہے پنجاب کے۔ اس کے بعد میں نے جو تعلیمی مراحل اواخر تھے میں نے کراچی میں مستقل شفٹنگ کے بعد میں نے یہیں سے حاصل کی ہے۔ جو عالم کا کورس بھی میں نے یہیں سے حاصل کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مفتی کا کورس بھی، اور چھوٹے چھوٹے دوسرے جو کورسز میرے شارٹ کورسز جو مدارس میں کروائے جاتے ہیں وہ میں نے یہیں سے کمپلیٹ کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا میں پروفائل لکھ رہا تھا تو آپ کا تعلق شیخ و پورہ سے آئے تھے، تو شیخ و پورہ نہیں، شیخ و پورہ نہیں، پنجاب کے کون سے گاؤں سے آپ کا تعلق؟ میں علی پور سے بلانگ کرتا ہوں، شیخ و پورہ نہیں ہے۔ اچھا، نہیں شیخ و پورہ میں نے دیکھا، مجھے لگا شاید چلے میری غلطی ہوئی ہوگی۔ خیر یہ جی جی آپ اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیے، کیا ہے، کیسا ہے اور کس طرح کا ماحول ہے تھوڑا۔ ہاں، چھوٹا سا گاؤں ہے، جیسے وہاں ضروریات کی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ میسر ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی وہ ترقی کے منازل بہت ہی جلدی طے کرنے کے مراحل میں ہے، وہ بہت جلدی ترقی کرتا جا رہا ہے شہر ہمارا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں جو بیسک جو ابتدائی جو چیزیں تھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جیسے زمانہ بدلتا جا رہا ہے، ابھی تھوڑی اس میں بھی رجحان گاؤں والوں میں بھی آتا جا رہا ہے، تو کافی چیزیں چینج ہو چکی ہے۔ گاؤں اور شہر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی چیزیں پہلے سے بہتر کی طرف آ چکی ہیں۔ آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کا کراچی آنا کب ہوا، اور کراچی یعنی آپ کسی تعلیمی لحاظ سے آئے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یا پھر ایسی حادثاتی آنا ہوا؟ کب آپ کراچی آئے؟ کافی ٹائم ہو گیا، مجھے سال یاد نہیں ہے، کافی سال ہو گئے ہیں۔ وہ میں نے تعلیمی ہی سلسلے میں کراچی آیا تھا، میں نے تعلیم مکمل ہی میں نے کراچی ہی میں کی ہے، اور شفٹنگ بھی میں نے یہیں کراچی مستقل اختیار کر لی۔ اچھا اچھا، تو آپ عالم بننے سے پہلے کیا جو ریگولر میٹرک وغیرہ ہوتا ہے یہ آپ نے کیا، یا پھر شروع سے آپ نے؟ اسکول کی تعلیم جو وہاں میں نے ابتدائی مراحل میں جیسے وہاں چل رہی تھی وہ چل رہی تھی، تو بعد میں ہمارے ایک امام صاحب ہیں، ان کی مشاورت سے انہوں نے ہمارے گھر والوں کو مشورہ دیا تھا، والد صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو آپ دینی ادارے میں بھی ایڈمیشن کروائیں، تاکہ وہ وہاں پہ دونوں تعلیمیں ہیں، دنیاوی بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے، بچہ آپ کا دینی فیلڈ میں آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہاں سے مجھے دینی ادارے میں ایڈمیشن کروا کے مستقل اس فیلڈ میں لایا گیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مفتی بننے کا جو ارادہ تھا، جو وہ آپ کا اپنا تھا یا پھر گھر والوں نے کہا؟ شروع میں تو ارادہ یہ تو ہم کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں عالم بنوں گا یا مفتی بنوں گا، بس جیسے امام صاحب نے مجھے ان کی مشاورت سے مجھے ایڈمیشن کروایا گیا مدارس میں، تو مدرسے میں جب گیا میں تو دن بدن شوق تعلیم کے، وہاں بیچ میں جو نشیب و فراز آتے ہیں زندگی میں وہ آئے تھے، لیکن جیسے تعلیم کی طرف رجحان ہوا، لگاؤ ہوا، تو جیسے کلاسز بڑھتی گئیں تو شوق بھی بڑھتا گیا۔ تو عالم کی جو ڈگری جب مجھے ملی تو میرا شوق بھی تو مضبوط ہو چکا تھا، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے عالم کا کورس کر لیا ہے تو اب مفتی کا کورس بھی لازمی میں نے کرنا ہے۔
تو یہ میرا جو ایک مضبوطی والا جذبہ تھا یہاں وہ مجھے مفتی کے کورس تک بھی پہنچا. اچھا، اس کے علاوہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو عالم کی جو پڑھائی ہوتی ہے، جو ماسٹر یا گریجویشن ہوتا ہے، اس میں اور جو عام تعلیم ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس طرح اگر ہم بات کریں ایچ ای سی کی، ایچ ای سی جو ایک بڑا ادارہ ہے تعلیمی نظام کو دیکھتا ہے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ فزکس بھی پڑھائیں، کیمسٹری بھی پڑھائیں اور میتھ بھی پڑھائیں، کچھ مین سبجیکٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے سبجیکٹ اس میں علماء جب بنتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں؟ میں مختصر اس کا جواب دے دوں گا کہ دینی اور دنیاوی تو یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں. جیسے آپ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ایچ ایس سی، تو وہ ہے دنیاوی. اسی جو مدارس کی جو ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے یا ایم اے اسلامیات ہے، وہ باقاعدہ وفاق المدارس، تنظیم المدارس، یہ باقاعدہ حکومت سے رجسٹرڈ ہیں، ان سے ابھی ہمارے بورڈ ہیں، تو وہاں سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملا جاتا ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ ایک دینی حساب سے ایک پی ایچ ڈی ایم اے لیول کی ڈگری کہلاتا ہے. وہ اگر ہم کہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں اگر وہ تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ٹیسٹ پاس کریں گے تب آپ کو وہاں پہ لیکچر اور بھی لگا دیا جائے گا. تو یہ چیزیں اتنی اہمیت کے حامل ہیں. اگر بنسبت دیکھا جائے دنیاوی جو ڈگری ہوتی ہے، اگر اس کو ہم مدارس میں لے کے آئیں، ان کو بولیں کہ میں نے دنیاوی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، میں نے بی اے کیا ہوا ہے یا ایم اے حاصل کیا ہوا ہے، آپ مجھے عربی سبجیکٹ دے دیں. اور عربی بھی ایسا جسے ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں یا مسلم شریف کہہ دیتے ہیں یا ترمذی شریف کہتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ دو جو میں نے باتیں بتائی ہیں دنیاوی اور دینی، یہ دونوں چیزیں مترادف ہیں. تو دینی جو ڈگری ہے وہ مدارس میں قبول ہے، اسی طرح اسلامی جو انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں اس میں بھی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز پاکستان کے اندر ہیں یا جامعۃ الازہر ہے، باہر ملک میں جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ باقاعدہ جو بورڈ سے بچہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے تو وہ لازمی اس میں قابل قبول مانا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک بات یہ جاننا چاہوں گا، بہت سے لوگوں کو اس بارے میں شاید معلومات نہیں ہوتی کہ جس مفتی وغیرہ بنتے ہیں تو مفتی بننے کے لیے حفظ اور قرأت آنا لازمی ہے یا پھر یہ ایک غیر ضروری چیز ہے، لازم نہیں؟ مفتی کورس کے ایڈمیشن کے لیے عالم ہونا لازمی ہے، کیونکہ عالم مفتی کے کورس کے لیے یہ عالم کا کورس جو 8 سالہ کورس ہے وہ اس کے لیے ایک بیس ہے، بیسک بنیاد ہے. جب تک نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں کہنا چاہ رہا تھا حافظ کا کہنا چاہتا، یعنی ایک جو مفتی بنتا ہے بندہ تو اس کو حفظ کرنا ضروری ہے، قرأت آنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، بالکل نہیں. اچھا، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا ایک سوچ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا جو خاص طور پہ جو اسلامی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو تھوڑی سی یعنی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہیں جس طرح کیمسٹری ہے، فزکس ہے اور میتھ ہے، یہ دنیاوی ہیں، یہ دینی تعلیم سے متفادم ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دین کا حصہ نہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ کا دور دیکھیں تو کتنے مسلمانوں نے ان جو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر کافی تحقیق کی ہے، اور یہ اسلام سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر ہی آتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم سیکھنا اچھی بات ہے تاکہ زمانے کو پہچانا جا سکے اور زندگی کے جو عوامر ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے عبور کر سکیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ اگر دین کو نہ پہچانیں تب یہ غلط بات ہے، کیونکہ آج کل ہو بھی یہی رہا ہے. میں مطلق بات نہیں کر رہا، ایک مخصوص مقید انداز میں بات کر رہا ہوں. دین کے ساتھ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور آج کل مدارس میں یہ تعلیم فرض بھی واجب بھی قرار دی گئی ہے. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ساتھ میں یہ دینی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہو اور لوگ وہاں حاصل کر رہے ہوں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی اگر دینی تعلیم لازمی قرار دی جائے تب ایسا سمجھیں کہ ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کری. اس کے علاوہ میں اپنے ذات سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طرح میں ماسٹرز ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، تو ہم جب ایم بی اے کرتے ہیں تو ایم بی اے میں بہت سی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو خلاف اسلام ہے. اس طرح آپ کا یعنی سودی سسٹم ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں علماء کرام یعنی ایک پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. جس طرح سیاست میں علماء کرام ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیوں ایک سنجیدگی سے اس پہ کام نہیں کرتے؟ دیکھیے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے جو بھی ادارے میں اساتذہ بیٹھے ہیں، ہمارے مفتیان بیٹھے ہیں، وہ اس حوالے سے مزید بہتر آگاہی دے سکتے ہیں کہ ان کا جو سودی یہ سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں یا اس طرح سبجیکٹ جو اسلام میں ناجائز ہیں ان کے لیے کس طریقے سے کور کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن میں اس جو ہمارے ایسے سمجھیں کہ اختیار میں نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. بس ہاں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا اس حد تک بتا سکتے ہیں.
اب انسان مکلف ہے، وہ خود بتا سکتا ہے کہ وہ خود اس کے اختیار میں ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے کرنی چاہیے. مفتی کے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے، عالم کے اختیار میں یہ ہے کہ اس جو ان مسلمان ہے، انسان ہے، اس کو ایک سیدھا راہ دکھانا، بھٹکتے ہوئے راستے سے بچانا. یہ ہے مفتی اور عالم کا مقصد. ان کے بعد میں بہت اچھی بات کری. میں ایک اصلی بات کر رہا تھا، جس طرح میں ابھی آپ سے بھی بات کر رہا تھا کہ جس طرح MBA میں اور بزنس کے سبجیکٹس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک پریزنٹ ویلیو ہوتی ہے، اس کے اندر مہنگائی کو ایڈ کر کے اور سود کو ایڈ کر کے اس کی جو ہے فیوچر ویلیو بنائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 100 روپے دیے، تو 100 روپے میں آپ کی انٹرسٹ بھی ایڈ ہوگا، مہنگائی بھی ایڈ ہوگی، اور ایڈ ہو کے میں آپ سے جو ہے بعد میں 200 روپے لوں گا. تو خیر یہ تھوڑا سا یعنی آؤٹ آف وے بات ہو گئی، اس پہ نہیں آنا چاہیے. خیر میں آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال علماء کرام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ یعنی کیا کر سکتے ہیں اور کیا انقلاب لا سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. میں بار بار کافی ساتھیوں کو یہ بات کہہ بھی چکا ہوں، اساتذہ کو بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ دور اس موڑ پہ آ چکا ہے اور اتنا تیزی سے جا رہا ہے کہ اگر مدارس والے جو بچے ہیں، علماء کرام ہیں، جو آنے والے بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ اس ٹیکنالوجی اسکلز سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا. جو ایسا نقصان ہوگا جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے کتنا نقصان ہوگا. اچھا جو کافی ہمارے مدارس ایسے ہیں، ابھی کافی مدارس ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ ابتدا شروع کر دی ہے، وہاں ڈیجیٹل اسکلز سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ عالم کا کورس کے ساتھ ساتھ. لیکن اکثر جو مدارس ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. میں یہی بار بار اب یہ ترتیب ہم بنا رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہماری مشاورت ہو، ان کے ساتھ بیٹھک ہو، ایک میٹنگ ہو، تاکہ یہ چیز ہر عالم، ہر طالب علم، ہر ایک پرنسپل جو ادارے کا ہے، مدرسے کا ہے، اس کے ذہن میں ڈالی جائے. اگر ان کے ذہن میں ہے تو ان کو اس طرف راغب کیا جائے. چلے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کری. اس کے علاوہ میں آپ سے ریحان اسکول کی جرنی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی سر ریحان اللہ والا سے ملاقات کب ہوئی اور آپ نے کب ریحان اسکول جوائن کیا، اور اگر آپ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں چینج آیا ہے؟ میں سر ریحان صاحب کے جو اسکول ہے تو نہیں، سوشل میڈیا انکیوبیٹر جو ہے ان کا آفس، میں وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، کینوا فائبر فری لانسنگ کا. ساتھ ساتھ میں ان سے پہلے ان کو کبھی جانتا نہیں تھا. مجھے وائف نے ہی مجھے متعارف کروایا سر ریحان اللہ والا. مجھے تقریباً پچھلے سال میری کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی، میں بیڈ ریسٹ پہ تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو وہاں سے صحت یابی جب اللہ پاک نے مجھے دی تو میری وائف ہی نے مشورہ دیا کہ سر ریحان ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ ان کا آفس ہے، وہاں چلتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اچھا کام سکھاتے ہیں، ڈیجیٹل اسکلس سکھاتے ہیں، بندہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہے. تو میں نے سر کی ویڈیوز دیکھی تھی، ویڈیوز مجھے بہت پسند آئی تھیں. پھر بھی ایک حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک میں دینی فیلڈ کا بندہ دنیاوی فیلڈ میں کیسے ڈائریکٹ چلا جاؤں. تو 30% میرے ذہن میں ایک پازیٹیو ذہن بن رہا تھا، لیکن باقی 70% میں نیگیٹو تھا کہ میں اس طرح مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. خیر مجھے وائف زبردستی وہاں اور سوشل میڈیا انکیوبیٹر لے کے پہنچی. میں نے وہاں کا اسٹاف کا جو بیہیویئر تھا، اسی طرح مفتی محسن صاحب سے ملاقات ہوئی. سر ریحان سے مجھے میسنجر پہ میں نے رابطہ کر لیا تھا. سر ریحان نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی، اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. کیونکہ آفس ہی میں بیٹھے تھے، وہیں ان کا میسج آ گیا کہ فلاں مفتی محسن صاحب ہوں گے، فلاں میم ہوں گی، آپ ان کو میرا بولتے ہیں، وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے. تو تھوڑی موٹیویشن، تب مجھے شوق بھی پیدا ہو گیا کہ ایسا دیکھیں اتنا بڑے لیول کا بندہ، مجھے فوراً انہوں نے جواب دے دیا، رپلائی دیا ہے اور ایڈمیشن بھی میرا کروا دیا ہے. تو پہلے تو پھر دوسرے دن سے میں ریگولر جانا شروع ہو گیا. جو انہوں نے مجھے ڈیز بتایا تھے کہ اس دن آپ کو فلاں ٹائم آنا ہے. تو ایک مہینہ تو مسلسل میں ان کو دیکھتا رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں ماحول بھی ایسا تھا کہ جو میری فیلڈ سے مترادف تھا. میں دیکھتا رہا ماحول، ساتھ ساتھ کام جو مجھے جتنا آتا تھا میں ساتھ ساتھ وہ کرتا رہا. تو دن بہ دن شوق سمجھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا گیا. تو دوسرا مہینہ جب شوق ہوا تو میں نے سر کو میسج کیا، آپ سے ملاقات کرنی ہے مجھے، کیونکہ شوق کے اندر چیز بڑھتی جا رہی تھی. مجھے آپ کی چیزیں ویڈیوز میں سر کے ساتھ ساتھ دیکھتا رہا تھا. سر آپ کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، آپ نے یہ پوائنٹ اچھا بتایا، مجھے وہ پوائنٹ اچھا لگا ہے، آپ کے سوشل میڈیا میں یہ چیز اچھی لگی ہے مجھے، میں اس کو پک کر رہا ہوں. یہ تو سر فون رسپانس اچھا دیتے ہیں، مجھے سمجھاتے تھے. ایک وہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈر ہو یا سر ہو یا کوئی بھی آپ کا بڑا ہو، اگر وہ آپ کو اپریشیٹ کر دے تو دل ایسا سمجھے کہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو انسان کو یہ نہیں نظر آتا کہ آگے کانٹے پڑے ہوئے ہیں یا کیا چیز پڑی ہوئی ہے، دھوپ ہے یا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ سیڑھی اوپر عبور کر جاتا ہے.
تو خیر میں اس طریقے سے موٹیویٹ ہوا تو سر ریحان سے ملاقات بھی اللہ پاک نے کروا دی ہے. سر ریحان آئے, اتفاق سے ان سے ملاقات بھی ہوگی, اور انہوں نے پورا ٹائم دیا. ایسا سمجھے کہ ایک انجان بندے سے, کیونکہ پہلی ملاقات میں انجان ہی بندہ ہوتا ہے, انہوں نے تقریباً 2.5 گھنٹے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا. اچھے طریقے سے مجھے ایک اور موٹیویشن میرے اندر جاگ گئی کہ سر اتنے سادہ مزاج کے سر ہیں اور اتنی ہائی لیول کے ان کے ایسا سمجھیں کہ فالوورز ہیں, لیکن پھر بھی مجھے عاجز بندے کو مجھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ ایک اتنا بندہ ویلیو دے رہا ہے, 2.5-3 گھنٹے مجھے اس نے ساتھ بٹھایا ہے. تو اس طریقے سے موٹیویشن اندر جاگ گئی, تو مزید کام کرنے کا جذبہ جاگ گیا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے اور یہ کام سیکھنا ہے. اب سیکھ بھی رہا ہوں, اور جو سیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آگے سکھا بھی رہا ہوں, اور چاہتا ہوں میں یہ سیکھ کے مزید آگے لوگوں کو سکھاؤں. یہ ہے چھوٹی سی جرنی میری سر ریحان کے پاس. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کری. اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا انکیوبیٹر جاتے ہوئے, اور آپ نے کیا کیا سیکھا وہاں سے؟ اس طرح بھی آپ نے بات کری کہ آپ نے کینوا سیکھا, تو کینوا آپ نے سیکھ لیا اور سکھا رہے ہیں, اس سے کچھ ارننگ وغیرہ آپ نے ہوئی؟ کینوا سے میں نے جب مجھے پوسٹ بنانے کا شروع سے شوق تھا, جب میں مدرسے کی فیلڈ میں تھا مجھے پوسٹ بنانے کا, اسی طرح پوسٹر اشتہار ڈیزائن کرنے کا شوق تھا. جب میں وہاں سوشل میڈیا انکیوبیٹر پہنچا ہوں تو جب کینوا سے مجھے متعارف کرایا گیا تو وہاں پہ بھی مجھے پتا چلا کہ پوسٹیں تیار کی جاتی ہیں, تو مجھے شوق تھوڑا اس طرح زیادہ ہوا. میں نے ڈیلی کوئی نہ کوئی پوسٹ تیار کرتا تھا, لیکن میں کسی کو دکھاتا نہیں تھا. شاید میرے اندر وہ شرم تھی یا کوئی چیز تھی, وہ ابھی آج بھی ہے, وہ اکثر لوگوں کو اندر ہوتی بھی ہے شرم. تو میں چاہتا تھا کہ میں جب تک عبور حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا. خیر میں محنت کرتا رہا. تو کچھ دن بعد میں نے سوچا کہ ہماری کلاس ٹیچر ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو کینوا کے متعلق بتائیں کہ یہ چیز ہے, اگر وہ سیریس ہوں گے تو وہ بھی سیکھیں گے. اگر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بولیں کہ اگر کسی نے آپ سے پوسٹ بنوانی ہے, پمفلٹ بنوانا ہے, اشتہار بنوانا ہے, اسکول کا بنوانا ہے, مدرسے کا بنوانا ہے, تو آپ اس کو تیار کر کے دیں. تو سر ریحان کی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی. سر ریحان نے کہا کہ آپ کسی کو ایک گفٹ میں بنا کے دے دیں پوسٹ, تو وہ آپ کے کام سے وہ مترادف وہ دیکھے گا کہ متعارف ہوگا کام سے, یہ بندہ اچھا کام کر دے رہا ہے. اگر اچھا پسند آئے گا تو وہ آپ کو لائک بھی کرے گا, اور اگلا جو کام ہوگا وہ آپ ہی کو آرڈر دے گا. تو اس طریقے سے میرا ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کو میں نے پوسٹ تیار کر کے دی, تو انہوں نے مجھے فوراً آرڈر دے دیا کہ آپ نے یہ چیز تیار کر کے دینی ہے. تو میں نے ان کو وہ چیز تیار کر کے دے دیا الحمدللہ. آدھے گھنٹے کے اندر میں نے تیار کر کے دے دی. تو انہوں نے دوسرا آرڈر دے دیا, تیسرا آرڈر دے دیا, تقریباً 5 آرڈر انہوں نے مجھے کیے. تو میں نے ان کو 2 دن کے اندر میں نے ساری چیزیں تیار کر کے ان کو دے دیں اور پیمنٹ بھی دے دی. ماشاء اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے. جی, اس کے علاوہ یہ کینوا کی میں آپ کو جی بولیں. کینوا کی میں نے یہ آپ کو بات کی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ آفس میں کینوا کے ساتھ ساتھ جو AI ٹولز ہیں وہ اس کے بارے میں متعارف کراتے ہیں, سمجھاتے ہیں. میں تو بڑی کلاس میں ابھی پہنچا نہیں ہوں, کیونکہ ابھی میں بیسک میری کلاس تھی. سر ریحان بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جب چھوٹی کلاس میں جاتا ہے, نرسری میں جاتا ہے, تو اس کو کئی کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں, ڈائریکٹ وہ میٹرک نہیں کرتا, 6 کلاس میں نہیں جاتا. تو میں ابھی کینوا میں تھا, ساتھ ساتھ وہ جیسے کوئی ٹرینر آ جاتا ہے یا کوئی بڑے سر آ جاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی بتا دیتے کہ یہ AI نیا ٹول آیا ہے, یہ AI نیا, یہ چیٹ GPT ہے. چیٹ GPT کے بارے میں مجھے پہلے بتا دیا تھا سر وہ کینوا کی کلاس کے اندر. اس طریقے سے آپ نے وہاں سے اسکرپٹ لینی ہے چیٹ GPT سے, اور 11 لینپ پہ اور فلکی پہ آپ نے وہاں سے وائس جنریٹ کرنی ہے, اور اس طریقے سے آپ نے کینوا پہ جا کے ویڈیو تیار کرنی ہے. تو اس سے مجھے ذہن میں چیز لگی کہ یہ چیزیں کیسے تیار ہو جاتی ہیں. ایک چیٹ GPT ہے, وہاں سے ہم اسکرپٹ کیسے لے سکتے ہیں, فلاں کسی شہر کے بارے میں ہم اس کو بولیں کہ وہ پوری اسکرپٹ تیار کر کے لے دیتا ہے. تو یہ چیز میرے ذہن کو مزید کھولنے پہ مجبور ہو گئی. تو میں مزید سرچ پہ ڈیلی میں سرچ کرتا تھا کہ چیٹ GPT سے جتنا ہو سکے میں فائدہ اٹھاؤں. اور مس بھی یہی کہ ہماری جو کلاس ٹیچر تھی وہ بھی یہی کہتی تھی, اور سر بھی یہی کہتے تھے جتنا ہو سکے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو استعمال کرو. اس کے علاوہ میں اپنی چیزیں میں نے ویڈیو تیار کی وہاں سے فلکی سے اور لیب سے وائس جنریٹ کی, اور کینوا پہ میں نے کافی ویڈیوز تیار کی اس چیٹ GPT کی مدد سے, لیب فلکی کی مدد سے. اس کے علاوہ میں اور بھی کافی AI ٹولز میں نے وہاں سے میرا ذہن جیسا سمجھا کہ پالش ہوا, تو میں نے وہاں سے آ کے گھر آ کے جب آتا تھا یا آفس میں بیٹھتا ہوتا تھا مزید سرچ کرتا رہتا تھا کہ مزید AI ٹولز کون سے ہیں. تو دن بہ دن میں نئے AI ٹولز دیکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نیا AI ٹول آیا ہوا ہے. تو جتنا ہو سکتا تھا میں اپنے طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کام ہوتا تھا میں ان کو استعمال کرتا تھا, وہاں سے کام لیتا تھا. لیکن ایسے AI ٹولز آئے ہوئے ہیں جو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, تو اور وہ مزید ٹولز بڑھتے جا رہے ہیں. اگر انسان ڈیجیٹل یہ اسکلز اگر انسان متعارف نہیں ہوا, نہیں سیکھے گا, تو بہت ہی پریشانی کا باعث بنے گا آنے والے دنوں میں. تو یہ
جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کری، اور یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اور زیادہ سیکھیں اور آپ کی زندگی میں بہتری آئے. اس کے علاوہ یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کوئی ایسی چیز جو آپ جس کے پیچھے لگے ہوں، آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کر لیں گے 2-3 سال، 5 سال، 10 سال میں، کوئی ویژن آپ کا کیا ہے؟ میرا جو ابھی ویژن ہے کہ میں سر ریحان کی سرپرستی میں الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کروں گا اور کرتا رہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آنے والے جو 5 سال ہیں، میں ان 5 سالوں کے اندر میں ایک ایسا سمجھے کہ یونیورسٹی لیول کی یا کالج لیول کی میں ایک اپنا ادارہ بناؤں، جس میں بچے جو بالخصوص مدارس کے بچے ہیں وہاں پہ دینی تعلیم بھی ان کو دی جائے. اسی طرح ساتھ ساتھ یہ جو میں ڈیجیٹل سکلز میں سیکھ رہا ہوں، وہ اپنے اندر جو ڈر جو ہے کمیونیکیشن کا، وہ بہت کمزوری ہیں، میں وہ دوسروں کے اندر یہ سب چیزیں کمیونیکیشن کی چیزیں ختم کروں، اور ان کو ایک ایسے لیول پہ کھڑا کروں سر ریحان کی سرپرستی میں، وہ ایک لیڈر بن سکیں، مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کریں، عالم مفتی بھی بنیں، اور ڈیجیٹل سکلز سیکھ کے ان کو کمیونیکیشن پہ فل عبور حاصل ہو سکے، تاکہ وہ کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو. تو چلیں، ابھی انٹرویو کیونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے، میں ابھی آخری سوال پہ اینڈ کروں گا. میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے مدرسے کے بچوں کو اور علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، کہ وہ کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں تمام مدارس کے جو طلباء ہیں، علماء ہیں، اور بالخصوص جو محتممین ہیں، جو مدارس کے محتممین اور ناظمین ہیں، ان سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس میں یہ ڈیجیٹل سکلز کے ٹولز لازمی سکھائیں، AI ٹولز لازمی متعارف کروائیں. اگر آپ وہاں کوئی جیسے مدارس میں فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہاں آپ بچوں کو نہیں شروع کروا سکتے، کہ ایسا کوئی ذرائع اختیار کریں تاکہ بچے وہ یہاں پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے یہ چیزیں سیکھیں، تاکہ آنے والے دور میں ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. بہت بہت شکریہ. اگر جی 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 کنٹینیو کریں. جی اگر کوئی محترم صاحب یا کوئی ادارے والا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ میرے فیس بک ID پہ مجھ سے رابطہ کریں، میسنجر پہ رابطہ کریں. جتنا مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں ان کو گائیڈ کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا، تاکہ وہ اس طریقے سے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، AI ڈیجیٹل اسکل سے فائدہ اٹھائیں، اور کچھ سیکھ کے آگے مزید بڑھیں. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. اس کے علاوہ میری پروفائل میں جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں اور مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور محتمین ہیں، ان کو اگر ڈیجی اسکل سے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی ہیلپ چاہیے، تو وہ مفتی وسیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے اور آپ کی ہیلپ بھی کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.